السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ نشست میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو کسی کے بارے میں وہم ہے یا شک و شبہ ہے کہ اس پر جادو ہے یا نہیں، تو طریقہ بتا دیا تھا میں نے کہ کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ کرنا ہے۔ اور میرے پاس بہت زیادہ، میں گن بھی نہیں سکتا، 100 سے زیادہ، 100+ میرے پاس فون آئے کہ ہم نے یہ طریقہ کیا اور ہمیں بہت فائدہ ہوا۔ بہت سارے لوگوں کا وہم بھی دور ہوا کہ نہیں، جادو نہیں تھا، صرف ان کو وہم تھا۔ تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ پھر لوگوں کے یہ فون بھی آئے کہ جی اب یہ تو پتہ چل گیا کہ جادو ہے یا نہیں، اب آگے کیسے کریں، نظر ہو تو نظر کیسے اتاریں، اور جنات کا اثر ہو تو اس کو کیسے کریں، اور اگر جو ہے وہ جادو ہے تو اس کا کیا علاج ہے۔ میں انشاءاللہ ان سارے ٹاپکس پر ایک سیپریٹ ویڈیو بنا دوں گا آپ حضرات کے سامنے اسی کورس کے اندر، کہ جادو کا کیسے علاج کیا جائے قرآن سے، اور کس طریقے سے جو ہے وہ جنات ہو خدا نخواستہ تو اس کو کیسے کیا جائے۔ وقتی طور پر ہمیں بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات کبھی کسی پر یا کسی عورت پر یا کسی بچے پر جب اس قسم کے حالات آتے ہیں تو وقتی طور پر اتنی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کوئی علاج کرنے والا نہیں ملتا، اور یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر ایک قسم کی آزمائش ہو جاتی ہے کہ وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہوتا ہے، کوئی مل جائے، کوئی ہمارے بچے کا علاج کر لے، کوئی ہماری بیوی کا، ہماری بہن کا علاج کر لے، کوئی ہمارے بھائی کو سنبھال لے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ پھر کوئی نہیں ملتا، کسی کی نصیب اچھا ہوتا ہے کوئی مل جاتا ہے، کسی کا نصیب بڑا برا ہوتا ہے کوئی ملتا نہیں ہے، تو پھر وہ بیچارے ہر کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، اہل میلے کے پاس۔ وہ پھر علاج تو کیا کرتا ہے، وہ ایسی باتوں میں لگاتا ہے کہ علمان والفیظ انسان کا ایمان بھی غارت ہو جاتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ جو ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس پر باقاعدگی کے ساتھ ایک ویڈیو مل جائے گی، ایک سبق باقاعدہ پڑھا دیا جائے گا۔ آج میں سوچ رہا تھا کچھ اور بات کی جائے، کیونکہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کچھ ساتھی کہ جی ہم کچھ اپنی کنفیوژن کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہ تعویذ وغیرہ کے تعلق سے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھائی وہ ناجائز ہے، بلکہ شرک تک کہتے ہیں۔ اب ان کو کیا جواب دیا جائے، اور ان کا کیا علاج کیا جائے، اور ان کو کیسے جو ہے سمجھایا جائے۔ تو دراصل مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی ہے، میں بھی ان سے واقف ہوں اور اچھے طریقے سے ان سے پالا پڑ چکا ہے کئی مرتبہ، کہ وہ اس کو شرک کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو یہ کام کرے گا تعویذ لٹکائے گا مشرک ہے، اور ایک حدیث سناتے ہیں کہ بھائی اس حدیث کے اندر جو ہے وہ تعویذ منع کیا گیا ہے۔ دیکھیے بھائی، یہ بات یاد رکھیے گا کہ تعویذ جو ہے نا، سارے تعویذ جو ہے نا وہ شرک نہیں ہوتے۔ ہاں، کچھ تعویذ ایسے ہوتے ہیں جو شرک ہوتے ہیں، لیکن ہر تعویذ شرک نہیں ہوتا۔ اب اگر میں وہ حدیث سناؤں گا اور اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بھی بات لمبی ہو جائے گی۔ بات صرف اتنی سمجھ لیں کہ جس حدیث کو بنیاد بنا کر یہ لوگ اس کو تعویذ کو شرک کہتے ہیں، یاد رکھیے گا اس حدیث کے اندر پھر رقیہ یعنی کہ دم کرنا یہ بھی ہے، پھر اس کا بھی ذکر ہے۔ اگر اس حدیث کو آپ دلیل بنائیں گے تو پھر رقیہ یعنی کہ دم کرنا یہ بھی جو ہے وہ شرک ہو جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ رقیہ یعنی کہ دم کرنا یہ کسی کے نزدیک بھی شرک نہیں ہے، خود ان لوگوں کے نزدیک بھی شرک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دم کرنے کی ایک بڑی واضح حدیث وہ بخاری کے اندر مل جاتی ہے، بخاری کے اندر بھی اور حدیث کے اندر دوسری کتابوں کے اندر بھی ہے۔ وہ یہ کہ بعض صحابہ تھے، کسی سفر میں تھے، اور انہوں نے کسی بستی کے قریب میں کوئی بستی تھی، آبادی تھی، تو وہاں کے لوگ صحابہ کے پاس آئے اور آ کر کے ان سے کہا کہ بھائی وہ ہمارے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا، جو اس قبیلے کا سردار تھا، تو آپ چل کر کے کسی کو کوئی جھاڑ پھونک آتا ہو تو چل کے دم کر دو۔ تو صحابہ کی جو جماعت سفر میں تھی وہ گئے اور انہوں نے جا کر اس پر دم کیا، اور دم کیا تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی ہمیں بدلے میں کچھ دو، تو وہ انہوں نے 30 بکریاں دیں، دم کیا تو اس کو شفا ہو گئی، صحت مل گئی۔ تو وہ 30 بکریاں لے تو لی انہوں نے، پھر سوچا پتہ نہیں ہمارے لیے جائز بھی ہیں یا نہیں، پھر وہ بکریاں جو ہے وہ لے گئے تھے مدینہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرا بھی حصہ لگاؤ۔ تو یعنی کہ میرا بھی حصہ لگاؤ کا مطلب یہ اشارہ ہے اس طرف کہ ہاں تم یہ کر سکتے ہو، دم کرنے کے بدلے میں اجرت بھی لے سکتے ہو۔ تو جب دم کرنے کی روایت ایک مل گئی کہ ہاں جائز ہے، تو جو حدیث آپ کہتے ہیں نا شرک تعویذ، تو اس کے اندر بھی دم ہوا تو اس کو بھی شرک ہو گئے۔ تو یہ کیا انصاف ہوا، یہ کون سی منطق ہوئی کہ ایک پہلو کو پکڑ لو اس کو شرک کہہ دو، اور دوسرے پہلو کو چھوڑ کر اس کو توحید کہہ دو؟ غلط ہے نا۔ اور ویسے بھی عقلی دلیل آپ سمجھ لیں کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پہلے تو مسئلہ سمجھیں۔ اگر کوئی شخص اس طریقے کا تعویذ لیتا ہے جس پہ خدا نخواستہ غیر اللہ کا نام لکھا جاتا ہے یا غیر اللہ کا ورد کیا جاتا ہے، وہ تو اس کو تو کوئی بھی جائز نہیں کہے گا، وہ تو ہے ہی شرک۔ اور اگر کوئی اللہ کا نام لکھتا ہے، اللہ کا نام لکھ کر کے اس پر یقین کرتا ہے کہ یہ جو میں نے پرچی میں لکھ کر کے اپنے بازو پر باندھا ہے، اپنے گلے میں لٹکایا ہے، اور یہ جو میں نے لٹکایا یہ اللہ کے نام کی برکت ہے، مجھے اس سے شفا ہوگی، اس کو کوئی بھی شرک نہیں۔ اللہ کے نام سے شفا ہونے کا یقین رکھنا، اس کو کون شرک کہے گا بھائی؟ اور اگر کوئی کہہ رہا ہے تو پھر اس کی عقل مری گئی ہے، میں تو سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال پہلی یہ بات آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ دم کرنا یا تعویذ لٹکانا اللہ کے نام کا یا قرآن کی آیتوں سے یا حدیث کے اندر مذکور حدیثوں جو ہے دعاؤں سے اس سے کوئی شرک نہیں ہے، عین توحید ہے، جائز ہے،
اور ضرورت پڑنے پر اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی الفاظ سے کیا فائدہ، الفاظ کیا اثر کریں گے، لوگوں کو چاہیے ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر کو دکھائیں، اس سے اپنا علاج کریں، دوائی کھائیں یا اپنا انجیکشن ٹھکوائیں، کورونا کی ویکسین لے لیں تو کورونا کی دعائیں بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو بھائی الفاظ کا اثر تو پڑتا ہے۔ ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی بیمار ہو گئی تو اس نے بہت سارے علماء کو بلوا لیا کہ آپ جو ہے آ کر کے دم کریں، تو علماء دم کرنے لگے۔ تو ایک شخص، وہ وزیر تھا، اس کو تھوڑا سا دماغی طور پر بیمار تھا، بادشاہ کا قرب حاصل کرنے کا اس کو بڑا شوق تھا، تو اس نے یہ سوچا کہ علماء کی توہین کر دوں، کوئی بات ایسی کہہ دوں جس سے جو ہے وہ علماء سے یہ بدظن ہو جائے، پھر میرے پاس آئے تو میں کچھ چلاؤں۔ تو اس نے یہ کہا کہ الفاظ سے کیا ہوتا ہے، خواہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو، کچھ چھو کر کے چھو کر دیتے ہو اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے شفا ہو گئی۔ الفاظ سے تھوڑی کوئی فرق پڑتا ہے، الفاظ سے انسان کی طبیعت پہ کوئی فرق پڑتا ہے۔ تو ایک بڑے عالم جید عالم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس سے کہا او خبیث، خاموش جا، کمبخت، نالائق، اس طریقے سے کہہ دیا۔ تو اس کو جو ہے وہ بادشاہ کا وزیر تھا، شاہی آدمی تھا، تو یہ الفاظ تو اس کو کبھی اس نے سنے نہیں تھے۔ یہ سن کر اس کو بڑا طیش آیا اور اس کو غصہ آ گیا اور چہرے پر جو ہے لالی آ گئی غصے کی۔ تو وہ کہنے لگے، دیکھ یہ میں نے الفاظ ہی تو کہے تھے، تو کہتا ہے نا الفاظ سے فرق نہیں پڑتا، دیکھ میں نے الفاظ کہے، تجھے چھوا نہیں ہے، تجھے کچھ کھلایا پلایا نہیں ہے، تجھے کچھ سنگھایا نہیں ہے، کوئی انجیکشن نہیں ٹھوکا، بس میں نے تجھے کچھ الفاظ کہے ہیں اور ان الفاظ کا تیری طبیعت پر یہ اثر پڑا ہے کہ تو غصے میں آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں، اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں اتنا اثر نہیں ہوگا۔ میرے الفاظ میں اتنا اثر ہے کہ تجھے غصہ آ گیا، اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں اتنا اثر نہیں ہوگا کہ انسان جو ہے اس کی جو کمی بیشی ہے وہ ختم ہو جائے، اس کی بیماری دور ہو جائے۔ بالکل ہے، ہمارا یقین ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ تعویذ وغیرہ لٹکانا شریعت کے اندر جو ہے وہ کچھ زیادہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پھر لوگ انہی باتوں پر اعتماد کرنے لگ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پھر تعویذ ہی دو۔ مثال کے طور پر جیسے خوابوں کی تعبیر بیان کرنا، آپ یقین مانیں میں بڑا تنگ آ چکا ہوں خوابوں کی تعبیروں سے، بہت تنگ آ چکا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگ تھے جو مجھ سے تعبیر پوچھتے تھے، میں ان کو بتا دیا کرتا تھا کہ ہاں بھائی فلاں خواب ایسا ہے، اس کی یہ تعبیر ہے۔ انہوں نے مشغلہ ہی بنا لیا خوابوں کی تعبیروں کا۔ اب روزانہ خواب بیان کرتے ہیں اور ان خواب بیان کرنے والوں کی اور تعبیر لینے والوں کی تعداد پتہ نہیں کتنوں کے قریب ہیں۔ پریشان ہو گیا ہوں، تھک چکا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ باقاعدہ اسی میں لگ جاؤں تو سارا دن اسی میں نکل جائے گا، سارا ٹائم اسی میں نکل جائے گا، دوسرا کوئی کام میں کر نہیں سکوں گا۔ تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ پھر خوابوں کی جو ہے اس میں لگ جاتے ہیں لوگ اور اصل جو مسائل ہیں دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی معاملہ اس کا بھی ہے کہ پھر جو تعویذوں پر یقین کرتے ہیں نا، تعویذ ہی لٹکانے لگتے ہیں، انگوٹھیاں پہنتے ہیں، یہاں لٹکا لیتے ہیں، یہاں باندھ لیتے ہیں، اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ اچھا خاصا معاملہ جو ہے یقین کا خراب ہو جاتا ہے۔ تو پھر علماء نے تعویذ بتائے کیوں ہیں، اس کو جائز کیوں رکھا ہے، علماء نے کتابیں کیوں لکھی اس پر؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو جن کا ایمان کمزور ہے ان کو تعویذ نہ بتائیں تو پھر امکانات اس بات کے کہ پھر کسی پنڈت کے پاس، کسی پیر فقیر کے پاس چلے جائیں گے اور اپنا ایمان خراب کر لیں گے۔ تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ پھر اللہ کے نام کے اوپر ان کو یقین دلا دیا جائے۔ لیکن یہ ہے کہ عام طور سے کبھی ایسا کر لینا چاہیے، عام طور سے اس کا مشغلہ نہیں بنانا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے جو جید علماء ہوتے ہیں، بڑے علماء ہوتے ہیں، ہمارے اکابر صحیح العقیدہ علماء، وہ تعویذ وغیرہ خود نہیں پہنتے، نہ اپنے بچوں کو پہناتے۔ میرا بھی اپنا یہی معمول ہے، ہم نہیں پہنتے۔ بس اگر کوئی آتا ہے اور ضد پر اڑ جاتا ہے تو پھر دینا پڑ جاتا ہے، اب کیا کریں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے خدا نہ خواستہ اس کو نہیں دیا تو اللہ نہ کرے اس کا ایمان خراب نہ ہو جائے، کسی ایسے ویسے کے پاس نہ چلے جائے، پر اس وجہ سے دے دیتے۔ دوسری بات، بلکہ دوسری آخری بات میں آپ لوگوں کو عرض کر دوں کہ ہماری یہ جو کلاس ہے اس میں تعویذ نہیں ہے۔ میں تعویذ نہیں بتا رہا ہوں آپ میں سے کسی کو، اٹھا کر دیکھ لیں ساری ویڈیوز ہمارے کورس کی، پیچھے بھی ابھی تک میں نے کوئی تعویذ نہیں بتایا آپ کو، اور آگے بھی میں نہیں بتاؤں گا۔ اگرچہ جائز ہے اور اگر کوئی پوچھے گا تو پرسنلی بتا دوں گا، لیکن میں تعویذ بتاتا نہیں ہوں، اور ہمارے اس کورس میں بھی میں نہیں بتاؤں گا۔ میں یہاں پر صرف قرآن کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے جو ہے سامنے رکھ کر کے، قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر کے انشاءاللہ کچھ اذکار ہیں، کچھ دعائیں ہیں، کچھ وظیفے ہیں، کچھ اعمال ہیں، وہ بتاؤں گا جس سے ہماری دنیا اور دین دونوں طرح کی تمام پریشانیوں کا حل ہو سکتا ہے۔ آپ میں سے کوئی شخص بیمار ہو جائے، کسی کے سر میں درد ہو جائے، کسی کے دانت میں درد ہو جائے، کسی کا، تو یقین یہی ہے اور طریقہ بھی یہی ہے کہ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، پہلے اس کلام پر عمل کریں، پھر ڈاکٹر کے پاس جا کر کے جو ہے اپنا علاج کروائیں، علاج ضرور کروائیں۔ میری اس کلاس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ اپنا ہر مسئلہ اپنی اس کلاس سے حل کر لو اور ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ، اور دنیاوی اعتبار سے بھئی میرا کیس اٹکا ہوا ہے، فلاں نے میرا پلاٹ ہڑپ لیا، مجھے کوئی عمل بتا دے۔ اب میں نے عمل تو بتا دیا، وہ عمل تو کر رہے ہیں، وکیل کے پاس جا نہیں رہا، کوئی مقدمہ کر دیا اور مقدمہ حل کرنے کے لیے کسی لائر کے پاس جا نہیں رہا، یہیں پر بیٹھا ہوا تسبیحاں گھما رہا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔
بے شک اللہ کے کلام میں طاقت ہے، بے شک اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے، لیکن دنیا دار الاسباب ہے، اللہ پاک مسبب الاسباب ہے۔ دنیا کے اختیار کیجیے، اسباب کو اختیار کیجیے، یقین اللہ کی ذات پر رکھیے کہ بے شک سارے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوں گے۔ میں اسی پر اپنی بات کو جو ہے ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشستوں سے پھر اب باقاعدہ میں آپ لوگوں کو کچھ عمل بتاؤں گا۔ سب سے پہلے انشاءاللہ میں جادو کا بتاؤں گا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس تعلق سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر جادو ہو جائے تو پھر کس طریقے سے اس کو ختم کیا جائے۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے میں کچھ خاص طریقے بتاؤں گا قرآن اور سنت کی روشنی میں کہ جادو اگر ہو تو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔